ایک حب جاں ہے، ایک مال کی محبت اور ایک جان کی محبت۔ مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش، امتحان۔ فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، چلے تنہا، بغیر شرکت غیر کے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا نبی ہے اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ ایسی مخلوق بنائی ہے بہت کمزور، ضعیف، یہاں تک کہ یہ انسان اپنی آنکھ سے بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن ہے مخلوق بنائی ہے اللہ نے۔ بعض ایسی مخلوق بنائی ہے اللہ نے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، بڑی زوراور، بڑی قداور، لیکن بڑی مخلوق ہے۔ جیسے یہ ساری مخلوقات وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی یہ ساری مخلوقات استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کرنے میں اپنی کسی بھی مخلوق کی کسی وقت کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ان ساری کی ساری مخلوقات کے اندر جو مرکز کی حیثیت اللہ نے دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ یہ انسان، یہ ساری کائنات کا دل، یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ، اشرف، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا رتبہ، انسان کا درجہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس بات کو فرمایا جس کا مفہوم ہے تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ انسان، اس کا رتبہ اونچا ہے، درجہ اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ انسان اپنے کمالات کو، اپنی صفات کو ضائع کر دے تو ظاہری شکل میں یہ انسان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہاں اتنا اونچا رتبہ، کہاں اتنا اونچا درجہ، کہاں اتنا اللہ نے اتنا بڑا اعزاز اس کو دیا، لیکن انسان اگر اپنی انسانی کمالات کو ضائع کر دے، صفات کو کھو دے، پھر یہ انسان جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے دو خصلتیں ایسی ہیں انسان کے اندر اگر آ جائیں، اس کے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نقصان پہنچاتے ہیں۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھوکے بھیڑیے کی خصلت عجیب ہے، یہ شکار کو دیکھتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، اس کی نظر دوسرے شکار پر پڑتی ہے، پہلے والے کو چھوڑ کر اب دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر، اس کی خصلت اللہ نے اور رکھی ہے۔ شیر بھوک کی وجہ سے حملہ کرتا ہے حیرت پر، اس کی جان لیتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے شیر کا، پھر یہ سکتا ہے، یہ کسی سایہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، چاہے کتنے ہی شکار اس کے سامنے سے گزرے، حملہ نہیں کرتا، لیکن بھیڑیا یہ حملہ کرتا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو بھوکے بھیڑیے بھی ہوں اور بھوکے بھی ہوں اور بکریوں کے زیور پر چھوڑ دیے جائے، کتنا نقصان کریں گے وہ، کتنوں کی جان لیں گے۔ لیکن فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک حب مال ہے، ایک حب جاہ ہے، ایک مال کی محبت اور ایک جان کی محبت۔ مال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش، امتحان۔ فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ انسان اس مال کی خاطر پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا ہے، جب مال کی محبت آ جاتی ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، وہ مال کے پیچھے ایسا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، مال مل جائے۔ یہ دنیا ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا انتظام ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، وہ فرما رہا ہے یہ دنیا اللہ اللہ ہے، کھیل تماشا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اس دنیا کو اللہ نے بے قیمت بنایا ہے، بے حیثیت بنایا ہے، جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہے، سید الاولین ہے،
سید الآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا حضور ہوئی اس کا مختصر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو مسکینوں کے ساتھ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئی، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے، میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا. کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائے. دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، اور فرمائیں مالداروں کے پاس رہنے سے اعتراض کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے. دونوں میں اختیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا. ساری امت کو ترغیب دی، کن فی دنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو خبردار فرما رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ ہے میری امت پہ ٹوٹ پڑے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی. سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، جب وہ لہریں کنارے پر آتی ہیں جھاگ بن جاتی ہے، پھر پیچھے سے دوسری لہر آتی ہے، اور جو جھاگ بن گئی ہے اس کو یہاں سے ادھر لے جاتی ہے. پھر تیسری لہر، وہ جو جھاگ بن گئی ہے سمندر کی لہروں کی وجہ سے، وہ سمندر کی لہروں کی رحم و کرم پر ہوتی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت ہے. جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی. تو 2 خصلتیں ایسی ہیں، ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے.
خود وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں میری کوئی حیثیت ہو، لوگ مجھے پہچان کر واہ واہ کہنے لگے، میری عزت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کی تمام مخلوقات کے اندر کون عزت دار ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرماتے ہیں، جب مجھے آتا ہوا دیکھو تعظیم میں میرے لیے کھڑے مت ہو، فرمائے میرے پیچھے مت چلو، میرے آگے چلو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے، عام انسانوں کی طرح، کام بھی ایسے فرماتے، سفر میں ہیں، ٹھہر گئے، کسی نے ایک بکری پیش کی میری طرف سے ہدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے پوچھا کون ہے جو اس کو ذبح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ کون کھال اتارے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یہ کام میں کروں گا۔ اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، میں کروں گا۔ کون پکائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، لکڑیاں جمع کرنے کے لیے میں جاؤں گا اور میں لکڑیاں جمع کروں گا تاکہ اس سے آگ جلائی جائے، کھانا پکایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام بھی ہم کریں گے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میری طرف سے تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن تم سب میں ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، ریت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کی، جمع کر کے لائے اور فرمائیں یہ میرا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، عام آدمی بن کے رہو جیسے عام آدمی ہے۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، ان کو ملک سے آئے تھے، کارگزاری سنائی، پوچھا یہ کون سا مجموعہ میرے کمرے کے باہر جمع ہے؟ عرض کیا کہ حاجی صاحب یہ جتنے ہم نے شورا کے لوگ بنائے نا ملک میں، اور سب کو 24 گھنٹے کے لیے جمع کیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا میں تو اٹھ نہیں سکتا، بیمار سے، میری طرف سے پیغام کہہ دینا اس راستے میں وہ ترقی کرے گا جو چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ ایک جماعت آئی حاجی صاحب کے پاس، وہی کون سی جماعت ہے؟ کام اکثر الخواص میں کام کرنے والے ہیں، آپ مجمع جن کے پاس پہنچ نہیں سکتا، مسجد کی جماعت، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بتایا ہے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا اس امت کے اکثر الخواص تو وہ ہیں ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا ہے یا نہیں پتہ نہیں، یہ امت کے خواص سے خواص تر لوگ ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد سما تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، ان کا لباس اس کی چال سے نظر آ رہا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ معاشرے میں حیثیت رکھنے والا ہے، بڑے قبیلے کا آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، کسی سے بات کرے تو ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی سفارش کرے ہر ایک اس کو پسند کرے سفارش کو، کسی کے یہاں منگنی کا پیغام دے دے ہر ایک اس کے پیغام کو قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی سامنے سے گزرا، تہوت رنگینی چادریں، عاجزی سے، یہ کون ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر ہے، مسلمان ہے، معاشرے میں کچھ پتہ نہیں اس کا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ ساری کی ساری دنیا اس پہلے جیسے انسان کو بھر جائے تب بھی یہ دوسرے انسان کی اللہ کی زیادہ قیمت ہے۔
انسان کی قیمت مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، چیزوں سے نہیں، رتبے سے نہیں، منصب سے نہیں، انسان کی قیمت اس کے ایمان اور اعمال سے لگتی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حرم کے اندر ہے، وقت کا خلیفہ اس کا بیٹا شہزادہ وہ بھی ہے، شہزادے کے لیے اس کے دوست احباب مجمع کو ہٹا رہے ہیں، دھکا نہ لگے، حجر اسود کے قریب آئے، موقع نہ ملے، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب طواف کریں لوگ خود بخود ہٹتے چلے جائیں، حجر اسود کے قریب آئے لوگ ہٹ جائیں، ان کو موقع دیں بوسہ دینے کے لیے۔ شہزادے کے ایک دوست نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس کے لیے نہ پہرے دار نہ چوکیدار، لوگ خود بخود ہٹ رہے ہیں۔ دیکھ کر شہزادہ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ تو انہیں کے دوستوں ایک شاعر بھی تھا، اشعار کے انداز میں کہا تمہارا اس کو نہ پہچاننا اس کو عیب نہیں دیتا، تمہیں عیب دیتا ہے۔ اس کو تو زمین بھی پہچانتی، آسمان بھی پہچانتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر رہا، بیت اللہ تو اس کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہا، حجر اسود اس کو بوسہ دے رہا۔ انسان کی قیمت دنیا کے نقشوں سے نہیں ملتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی 8 سال۔ کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھ کر میں پھر اس وقت محسوس کرتی اور سمجھتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی۔ کتنے سال گزارے؟ 8 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی، گئی نہیں، اسی حجرے میں رہنے لگی۔ مختصر حجرہ، ایک مبارک قبر، کتنے سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 2 سال اور گزرے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ چھوٹا سا مبارک حجرہ، 2 قبریں، کتنے اور سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10 سال اور گزر گئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس حجرے سے پھر چلی گئی۔ تو جس کو یہ قصہ سنا رہی تھی اس نے کہا ظاہر ہے اب تو آپ کے لیے جگہ باقی نہیں بچی۔ فرمایا نہیں اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پھر جب کبھی میں ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے
آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، یہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے، پھر کیسے گزر اوقات تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی اسودان، کھجور اور پانی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا۔ یہ کب تک تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں تقاضا اٹھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھوں، لیکن گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کا چراغ جلایا، روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک دیکھا۔ یہ سب اختیاری، اگر چاہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کچھ نہیں آتا، لیکن امت کو ترغیب دی، دیکھو اس دنیا سے بچو، یہ مال ہے دنیا کا جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، جو دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، عداوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا ہے، جس دین کی وجہ سے انسان کی عزت ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ عزت مومنین پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، غلام لیا، اونٹ لیا، غلام نے طے کیا باری باری ہم اس پر سوار ہوں گے۔ کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک، جب قریب پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ساتھ لائے، نیا لباس لے کر آئے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے یہ میرے امت کے امین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، لباس سہبند ہے، سواری اونٹ ہے، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، ترغیب بھی دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو بدل گیا، واپس آئے، میرا پرانا لباس، وہی اونٹ پر سوار۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم کس دھوکے میں ہو؟ اللہ نے ہماری عزت، ہماری شرافت نہ لباس میں رکھی ہے نہ سواریوں میں رکھی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ میں ذلیل کر دیں گے۔ حب جا، میری بھی کوئی حیثیت ہو جائے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت بن گئے۔ پہلا دن ہے، پہلا دن واپس لوٹ رہے تھے، خلیفہ بن گئے، محلے میں پہنچے، محلے میں بچیاں جمع تھیں، محلے کی گفتگو کر رہی تھیں۔ ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تھا، پہلے بھی ابو بکر نکالتے تھے، ابھی بھی ابو بکر نکالے، لاؤ اپنی بکریوں کو۔ بچیاں گئیں، بھاگی بکریاں لے کر آئی، بچی کو بلایا، اس کی بکری کو، اور کہا یہ بتاؤ تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا چاہیے؟ جو بچی کہتی جھاگ والا چاہیے، زور زیادہ لگاتے، جھاگ بناتے، پھر پوچھتے
میں نے صحیح کام کیا؟ وہ بچی کہتی ہاں میں مطمئن ہوں۔ جو بچی کہتی مجھے تو بغیر جھاگ والا چاہیے، زور کم لگا۔ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہیں، خلیفہ وقت بنتے ہیں، اور صرف خلیفہ وقت نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے سے آواز آئے گی، پکار آئے گی، اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رعایا میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا، مورخین کہتے ہیں یہ رفتار صرف 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ کسی نے اتنا کہہ دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھانی ہے، خطبہ دینا ہے، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تشریف لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، معذرت کی، یہی ایک لباس ہے میرا، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، یہ خشک ہوتا ہے، پہنتا ہوں، پھر آتا ہوں، حسب معمول اس کو میں نے دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے پیوند جو لگے ہوئے تھے وہ گننا شروع کیے، 12 پیوند اور 1 پیوند چمڑے کا تھا۔ خلیفہ وقت ہے، امت کو مزاج بتایا، یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتا، سارے جھگڑوں کی فساد یہی ہے، مال، نقشے، چیزیں، مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں، نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں، عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ سارا فساد کیوں ہے؟ یہ سارا فساد اس لیے ہے، فاسد یقین دل میں آ گیا، مال، نقشے، چیزیں، منصب، عہدے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، اگر یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ نے یہ دل بھی عجیب بنایا ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ زمین یہ اللہ کو نہیں سما سکتی، آسمان یہ اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے وہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کون سا دل؟ جو دل ہر فاسد مادے سے پاک ہو، ہر گندگی سے صاف ہو۔ دل گندا ہو گیا، مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب، ڈگری، یہ تو دل ناپاک ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئی، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکسر پاک اور صاف ہے، دل ناپاک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں صرف اس بات کی محنت فرمائی، یہ دل اللہ کے غیر سے پاک اور صاف ہو جائے۔ 13 سال محنت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر محنت کی جا رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ سات و زمین اور آسمان کے پر رکھ دیا جائے تو سات و زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے یہ کلمہ عجیب دیا ہے، شروع کیا ہے لا سے، نفی، انکار، لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بول بہت قیمتی ہیں، یہ الفاظ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہے، لیکن یہ الفاظ کافی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کی حقیقت دل میں اتر جائے، دل میں آ جائے، دل میں رچ اور بس جائے، یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے، وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ خالی بول ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اس پر مطمئن ہو جانا، مجھے ایمان کے بول آ گئے، مجھے ایمان کے الفاظ آ گئے، فرمایا قال سے قال پھیلتا ہے، وہ تو حال سے حال پھیلتا ہے، ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ ایمان کی حقیقت صحابی نے عرض کیا، میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لام تان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے ایسا ہے جیسے اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے حادثہ، تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایک جماعت پر گزر ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، خوشحالی ہوتی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تندرستی ہوتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے مومن ہو۔ وہ ایمان کی سطح ایسی بلند ہو گئی، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا۔ صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میری یہ حالت ہو گئی ہے، یہ کیفیت میری بن گئی ہے، موضوع پر بیٹھے ہوئے نامۂ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں کانوں سے سن رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے اور اللہ کے درمیان صرف کچھ نہ ہو، اللہ ہو، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ واقعی ان کا یہ حال بن گیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، جان دے دی میں نے، ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملے گی، جنت۔ دوڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف، اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی آ رہی ہے، جان دی۔ غیر کا منظر نگاہوں کے سامنے، ایمان کی سطح بلند ہو گئی۔ عبداللہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، عجیب معاملہ ہوا میرے ساتھ، مدر سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے۔ اس نے مجھے آواز دی، عبداللہ۔ میں حیران، میرا نام کیسے جانتا ہے یہ؟ پھر خیال ہوا جیسے لوگ کہتے ہیں نا اے اللہ کے بندے، ایسے اس نے مجھے عبداللہ کہا۔ پھر کہا اللتش اللتش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو گھوڑا تھا، گرد تھا، جو تھا، زور سے مارا، زمین میں گھس گیا زمین میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نبودا، اے عبداللہ اللتش اللتش۔ پھر اس نے مارا۔ اے اللہ کے رسول، یہ منظر میں دیکھتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا؟ عرض کے اللہ کے رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا۔ برزخ فرمایا ابو جہل کو دیکھا، تا قیامت اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ جو اس کو مار رہا تھا وہ تو فرشتہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اجنبی تھا، حضور کو روک کے گفتگو کرنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ فاصلے پر حیران، اجنبی آدمی ہے، حضور کو اتنی دیر سے کھڑا رکھا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تقدس یہ ہے کہ بٹھاتے، آرام کرواتے، پھر بات کرتے۔ جب وہ بات پوری کر کے چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب آدمی تھا، اتنی دیر آپ کو کھڑا رکھا۔ حضور نے پوچھا تم نے کیا اس کو دیکھا؟ عرض کے اللہ کے رسول، میں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا، آپ کے آداب سے بالکل ناواقف، آپ کو اٹھاتا، بات کرتا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے، تم نے جبرائیل کو دیکھ لیا، وہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتانے آئے تھے، وہ سنا رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ غیر کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے، ایمان کی سطح اتنی بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے یہ مطالبہ ہے، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے، ایسا ایمان لے آؤ۔ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے، میں ہوں اور اللہ ہو، اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو۔ جب اللہ کا یقین آ جاتا ہے، پختہ یقین، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کی بھاگ، اس کی دوڑ سے اللہ کی طرف ہوگی، وہ اللہ کی طرف بھاگے گا، وہ اللہ کی طرف دوڑے گا۔ سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ مخلوق چاہے ساری کی ساری جمع ہو جائے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے۔ مخلوق کیا کرے گی؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ مخلوق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دیں گے، تمام مخلوقات کو، کوئی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ سوائے اللہ کے کوئی باقی نہیں، سب کو فنا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ یہ اللہ کا سوال گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔
پھر اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا، غلبہ اللہ کا۔ کوئی اللہ کے آگے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، پر نہیں مار سکتا۔ دھوکہ لگ جاتا ہے، دھوکہ۔ یہ ملک مصر میرا ہے، باغات میرے ہیں، نہریں میری ہیں، محلات میرے ہیں، انا ربکم الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، نرمی سے بات کرو، سمجھاؤ، دھوکے میں آ گیا، مان کے نہ دیا، چند ڈبکیاں پانی میں ہوش ٹھکانے آ گیا۔ اب کہنے لگا مان لیا، میں نے مان لیا، اب کیا فائدہ؟ جب سر کے اوپر سے پانی گزر چکا، اللہ کو مانو جیسے اللہ ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو مانا جیسے اللہ ہے، پھر وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اگر اللہ کے علاوہ کا خوف ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اور ایمان تو اللہ سے امید اور خوف کے درمیان کا ہے۔ اللہ سے ایسی امید ہو، اللہ کا ایسا خوف ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔ یہ دنیا یہ ہے اسی لیے، دنیا کی زندگی ملی اسی لیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جن اور انس کو بنایا اس لیے ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کو پہچانو جیسے اللہ ہے، اللہ کو پہچانو جیسے اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کا دل مطمئن ہو گیا، حالات کیسے ہی آتے رہیں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ساتھ غار ثور میں، دشمن جن سے چھپ کر نکلے تھے وہ پہنچ گئے غار کے دروازے پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول، وہ تو یہاں تک آ گئے، صرف اپنے پاؤں کو دیکھنے ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تا قیامت آنے والی امت کے حصے کو جملہ ہے یہ، کس بات کا غم ہے؟ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا نام پاک میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جب کوئی مشکل آئی اللہ کو پکارا، آدم علیہ السلام اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کے اضطراب کو چین سے بدل دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا لشکر ہے پیچھے، آگے سمندر ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے راستے میں بنا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آرام کر رہے ہیں، اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی سے لگا دیا۔ دشمن آ گیا، حضور کی تلوار کو اٹھا کر نکال کر حضور کو جگایا اور یوں کہنے لگا، کون ہے بچانے والا مجھ سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ ہاتھ سے تلوار نکل گئی اس کے، حضور کی اپنی تلوار کی اٹھا لی، کہا اب کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ یعنی آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، حالات کیسی کیوں نہ آ جائیں، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مایوسی تو کفر ہے، اللہ سے پر امید رہنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اس وقت تک تمہاری موت نہ آئے جب تک کہ اللہ سے اچھی امید نہ باندھ لو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ رات کا اندھیرا کتنا ہی گہرا طویل ہو جائے، آخرکار تو سویرا ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا، ظلمت کا ہے بول بالا، عنقریب سورج ہے نکلنے والا۔ رات کا سب سے گہرا اندھیرا اس وقت ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے، یہ علامت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے، عنقریب سویرا ہونے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل ہے، یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر ہم کس بات کا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیچ چوراہے پر بے سہارا نہیں چھوڑا، اللہ کو ساتھ لینے کے اعمال بتا دیے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے یہ اعمال ہیں، ان کو کرو، اللہ ساتھ ہو جائیں گے، اور اللہ ساتھ ہوگے تو ہم کس بات کا؟ 313 ہیں، 73 ہیں، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، مقابلہ ہو گیا، 1000 تیاری کے ساتھ ریس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کیا ارادہ ہے اے اللہ کے رسول؟ لڑائی تو ہوتی ہتھیاروں کے ساتھ، ہوتا ہے نہیں، ہاں جان دینا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، ہم نے فرشتوں کو اتارا، 1000 3000 5000، اس کے لیے اتارا دلوں میں اطمینان آ جائے، ورنہ مولانا احمد راولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، وہ تو اللہ خود اتر کے آ گئے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جنگ کے بعد ہم پہچاننے لگے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا، پہچاننے لگے تھے۔ 313 نہت سے تا قیامت امت کو پیغام دے دیا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو اور پھر اللہ کو راضی رکھو، ناراض مت کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال طریقے ہیں۔ اتباع رسول صحابہ کرام جان گئے تھے، پہچان گئے تھے، ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملے گا۔ شریعت نے پابندی نہیں لگائی، حکم نہیں کیا کرو، نہیں، لیکن حضور نے کیا ہے۔ جا رہے ہیں صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار جھک گئے، اچانک ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، اچانک کیوں جھک گئے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کے نہ پیٹ میں درد نہ پیٹ میں درد، میں ایک دفعہ حضور یہاں گزر رہا تھا، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، سواری پر سوار تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس درخت کی ٹہنی کے نیچے سے سواری پر سوار ایسے گزرے، اپنی گردن مبارک کو سواری کی گردن کے قریب لگا دیا، درخت تو باقی نہیں، خیال ہوا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں، اور آگے چلے
सवारी रुकवाई, नीचे उतरे, रेत का टीला उसकी ओट में जाके बैठे, वापस आए। साथी ने पूछा क्या हुआ आप? का एक मर्तबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत हुई, यही रेत का टीला, इसकी ओट में जाके बैठे, मुझे कोई हाजत नहीं, ख्याल हुआ हुजूर जब यहाँ से गुजर रहा तो हुजूर की इत्तिबा में गुजरता हुआ था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल, एक एक सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन और आसमान के खजानों से ज्यादा कीमती है कि जमीन और आसमान के खजाने एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत ये अल्लाह के खजानों से हमेशा 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 दिलाएगी। एक एक सुन्नत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह का ऐलान है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो फत्तबिऊनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो। ये मुबारक रास्ता है, इंतहाई मुबारक रास्ता, इंतहाई कीमती रास्ता। फिर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, एक तो हुजूर का तरीका है और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? फरमाने देख रहा हूँ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और उनकी कमर पकड़ पकड़ कर मैं उनको जन्नत के रास्ते पर ढाल रहा हूँ। इंसानियत को जहन्नम से बचाना है, इंसानियत को जन्नत के रास्ते पर डालना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद वही हमारा मकसद। ये उम्मत है हुजूर के तरीके पर भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद पर भी। सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद पर, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 1.25 लाख के करीब सहाबा थे ना हज्जतुल विदा के मौके पर। पूछा क्या मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा ने अर्ज किया सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हुजूर ने उंगली शहादत की उंगली ऊपर उठाई, अल्लाह मशहद, ऐ अल्लाह गवाह रही हो 3 दफा। फरमाया जो हाज़रीन है वो गायबीन तक पहुंचाएं। हमारे ज़िम्मे काम लगा कर गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन सारी दुनिया में आम होता चला जाए, इंसानियत को पता चले हमारी कामयाबी किस में है, माल में नहीं, नक्शों में नहीं, चीज़ों में नहीं, दुनिया के किसी असबाब में नहीं, सबब में नहीं, हमारी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी दौलत है। जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी आखिरत भी बन गई। सहाबा किराम निकल गए, अल्लाह की रज़ा के लिए निकले, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जहाँ गए वहाँ उनकी खबरें बन गई। सहाबा किराम सारी दुनिया में, तुर्कमानिस्तान जमात गई, रेगिस्तानी इलाका, खच्चर पर बैठते गए और देखा सहाबी की खबर है वहाँ पर, कोई आबादी नहीं। सहाबा किराम निकल गए ऐसे ही। उस जमाने के अंदर जब रास्तों का पता नहीं, आसानियां नहीं सवारी की, निकल गए। ये दीन दुनिया में आम हो जाए, दुनिया के रहने वाले इंसान जान ले, समझ ले, हमारी कामयाबी माल में नहीं है, हमारी कामयाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अमाल में है। हमारी इज्जत ओहदे मनसब डिग्री में नहीं है, हमारी इज्जत अल्लाह को राज़ी करने में है। इसके लिए वो निकल गए जान देने के लिए। हम थोड़े वक्त के लिए, 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, कब वो बेशफ़ात के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं, वापस लौट कर आएँ, अपने अपने मोहल्लों के अंदर अपने अपने मुकाम पर आकर मेहनत करें, कोशिश करें और ये मुकामी काम को जमाएं और मुकामी काम के जरिए से औरों को तैयार करने के अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। तो हम इसके लिए फरमाएं कौन साथी इसके लिए हिम्मत करें। माशाअल्लाह भाई, जमकर आप लोगों ने बयान